رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ سب کے سناٹے میں ماحول کی نندا سی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی خون گرج کی منتظر تھیں۔ سمندری کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور جوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر 400 روشنی بکھیرنے والی تھی۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عمل میں یہ وہ نرالا و انوکھا دن ہے کہ اس روز ہلکے آدم کا راج، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریک کی جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خوشحالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں کے خاک اڑ رہی تھیں۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ میں دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کی چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے ہیں، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے مشہور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور اشرف یعنی مدینہ کے اچانک ایک دن ایک یہودی ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ یہودیوں، آج رات محمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ کے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابی آنکھ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبریل علیہ السلام بشارت لائے، اور عصر خوشی سے جھوم اٹھا۔ گھوڑے اپنے محلہ سے نکل آئے اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ بی بی آمنہ کے گھر میں
ادنگ سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوقات تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے جانور کے پاس مبارکباد دے کر گئے اور یہی عمل عادی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گیا۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت کے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کے ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ میں موجود ارد گرد تمام بڑے بڑے بت لات، عزیٰ، منات، حبل سب منہ کے بل الٹ پڑے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیوں کی اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گھنگرے گر پڑے۔ بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور بھارس کے آتش کدی کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل چل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش برس اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل جمی بوس ہونے والے ہیں اور خدا سہاٹا خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگی اور دونوں سانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ مسنی انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔